السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج لاہور میں آرمی چیف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، جبکہ اسی دوران فوج کی طرف سے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کا فیصلہ کیا گیا اور کل پینما کی آخری سماعت ہے۔ ان کے علاوہ اور اہم ایشوز کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، پینما کی سماعت کی طرف آتے ہیں، لیکن آج لاہور میں آرمی چیف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا اور آج فوج نے ملک بھر میں آپریشن کا اعلان کیا۔ اتنا اہم فیصلہ جو کہ آج سامنے آیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی 2.5-3 سال لگے ہیں میرے خیال سے مجھے مسلسل اور مجھ سمیت ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کو پاکستان کے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ آپریشن نہ رکے اور پورے ملک میں جائے اور مزید شدت کے ساتھ جائے۔ رد الفساد سورہ بقرہ کی میں 2 آیات یہاں پہ ان کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ پھر سورہ مائدہ کی 33ویں آیت ہے، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ آپریشن رد الفساد کا آغاز پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ہی اہم بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو بیچ میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہ بھی اس کا حصہ ہوگا۔ یعنی نیشنل ایکشن پلان اپنی جگہ موجود ہے، ضرب عضب کو ایک اسٹیپ آگے لے جا کے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ آپریشن زبردوز +++ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بری فوج، نیوی، ایئر فورس اس حد تک اس کو لایا گیا ہے، اور پلس اس میں جو پریس ریلیز ہے اس میں لکھا گیا ہے، جو اسٹیٹ پریس ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے، کہ اس کا نیشنل ایکشن پلان کے جو حصے رہ گئے تھے یعنی وہ بھی اس میں موجود ہے، وہ ختم کر کے کوئی نئی چیز شروع نہیں ہوئی۔ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہماری سویلین قیادت ہے وہ مکمل طور پہ اس سے لا تعلق ہے، لا علم ہے۔ کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، نہ کابینہ کا اجلاس بلانے کی غالباً وزیر اعظم نے ضرورت سمجھی ملک میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات کے بعد، اور کمپلسیو انٹرونشن آج میرا خیال ہے ایک اور بڑی کمپلسیو انٹرونشن ہوئی، یعنی فوج نے خود فیصلہ کر کے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، جس کو بتانا ہے اس کو بتا دیا فوج نے، یعنی سب کو بتا دیا، irrelevant لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں بھی ہیں، جو بیوروکریسی میں بھی ہیں، جو شہروں میں بھی گھوم رہے ہیں، جو بدماشی ہے اس ملک کی، کہ آپ مکمل طور پہ irrelevant ہیں، یہ آپریشن آگے چلے گا۔ یعنی انہوں نے فیصلہ، یہ بالکل آپ چلے جائیں اس مرحلے پہ جہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ آپریشن ہوا تھا، اور حکومت اور حکمراں اور ادھر ٹپک لگے ہوئے تھے اپنے چکروں میں، اور رائی شریف صاحب نے ایک آپریشن شروع کر دیا تھا۔ اب یہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر بریفنگز دی گئی ہیں آرمی چیف کو، کمپلیٹ صورتحال بتائی گئی ہے، پھر یہ دہشت گردی کے واقعات، پھر سفارتی محاذ، خارجی محاذ، بے شمار خطرات ہیں پاکستان کو، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بیٹھے رہ گئے ایک جگہ۔ 7 شریف کے دورے کے بعد مجھے وہ ایکچولی نظر ہی نہیں آئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کی کوئی تصویر فوٹیج، میں نے صرف ترکی میں وہ آج خبر آئی ہے کہ ترکی میں موجود تھے، یہ تو انصار سے ملاقات بہت ختم، اور اس کے بعد وہ 3 دن رہے، ہفتہ رہے، 10 دن رہے، irrelevant ہو گیا سارا ڈھانچہ۔ وزیر اعظم ہاؤس، اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کچھ دیر پہلے میری ایک صاحب سے بات ہوئی اور ان کے ایک وزیر سے بات ہوئی آف دا ریکارڈ، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پینما کا فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے، اپنی جو رفقا ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ کیا امکانات ہیں، کہ فیور میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ سر مشکل ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ کس حد تک
معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو جو حد ہے، آخری حد، جو آخری حد ہے، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. یعنی خلاف آ رہا ہے فیصلہ، ایک تو بتا دیا گیا وزیر اعظم کو، خلاف آتا ہے نہیں آتا وہ تو عدالت کل فیصلہ کرے گی، لیکن جو وزیر اعظم کو بتایا ہے ان کے رفقا نے اور ان کے وکلاء نے اور باقی لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے خلاف آ رہا ہے. ایک گورنر موجودہ سیٹ اپ کے، ان سے میری بات ہوئی آج صبح. اب ظاہر ہے کہ آئی بی بھی سنتی ہے فون، باقی سارے سنتے ہیں، آئی ایس آئی بھی سنتی ہے، تصدیق کر سکتے ہیں اس بات کی. ایک گورنر صاحب سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو مشورہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایمرجنسی لگا دیں تاکہ یہ اس مرحلے پہ آنے سے ہم بچیں. اور یہی مشورہ غالباً پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پارٹیز کی طرف سے بھی آیا تھا، جو آپ نے 3 دن پہلے ڈسکس کر دیا تھا اپنے پروگرام میں. لیکن یہ بات بالکل چل رہی تھی کہ پیناما کو کسی طرح روکا جائے، لیکن وہ بات ڈسکس ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا بہرحال وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ مشورہ دیا تھا اور ڈسکس کیا تھا. وہ تو یہ مسلم لیگ کے حلقوں نے اس بات کی تصدیق کی. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ خلاف کیا آ سکتا ہے. ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے. اور آج میں نے یعنی ایک تو میں جو برداشت ہے نا ہماری جج صاحبان کی، اس کو میں آج داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے روز تک یہ جو گفتگو سنی ہے، یقین کریں کہ بہت بہت پیشنس، بہت صبر ہے. انہوں نے جو خاص طور پہ چیئرمین نیب اور یہ وکلاء اور آج پھر اٹارنی جنرل کی جو سنی ہے باتیں، مطلب جس حد تک آدمی قابو کر سکتا ہے نا اپنے اعصاب کو، اس حد تک جج صاحبان نے قابو کیا ہے. اور اس میں یعنی شروع یہاں سے ہوا کہ ہم عدالت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقدمہ سننے کے. اور آج اختتام اس بات پہ ہوا کہ عدالت کے پاس اختیارات نہیں ہے وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے. یعنی آج یہ بات ہوئی، شروع یہاں سے ہوا کہ ہم سچے ہیں، اور ختم یہ اس بات پہ ہوا کہ اگر ہم جھوٹے بھی ہیں تو بھی آپ ہمیں نااہل نہیں کر سکتے. اور سعد رفیق صاحب انتہائی محترم اور ظاہر ہے پرانے سیاسی کارکن ہیں، سیاست کر کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑا جائے گا. عدالت کے اندر ان کو بھی اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں عوام کی عدالت میں مقدمہ لڑا جائے گا. اب عوام کی عدالت میں کیسے لڑا جائے گا جب پورے ملک میں ہائی الرٹ ہے اور رد فساد آپریشن شروع ہو گیا ہے تو، اور ہائی الرٹ ہے، پورے ملک میں ہائی الرٹ ہے. تو اس وقت کون سا کہاں نکلے گا آدمی اور کیا کرے گا. ایسے کی گاڑیاں وغیرہ مجھے بھی نظر آ رہی تھی اسلام آباد میں گھومتی ہوئی، تو وہ تو چھوڑ دیں گے، سڑکوں پہ ہی نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپشنز عدالت کیا کر سکتی ہے کل. اب ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کو بتایا گیا وہ ترکی چلے گئے. اچھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک طرح سے یوں کہیں کہ بقول ایک وزیر کے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے وزیر اعظم نے، کہ ان کو پتا ہے کل فیصلہ آنا ہے، اور وہ انہوں نے کہا میں ترکی جا کے ملاقات کروں گا اور تاکہ میں دور رہوں. مطلب ہے کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. مریم صاحبہ ملک سے باہر ہیں، حمزہ بھی باہر ہیں، فیملی ساتھ چلی گئی وزیر اعظم کے. بارہ اب بات یہ ہے کہ عدالت کیا آپشنز کیا ہیں. نمبر 1، ایک کمیشن بنائے، اور کمیشن میں وہ جو مردہ ادارے ہیں، یعنی آج انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب جو ہے، یہ نیب 6 فٹ زمین کے نیچے دفن ہو گئی کل. تو یا تو یہ دفن ہو گئی یا انتقال ہو گیا، ایسا کوئی جملہ ان کا ہے، وفات پا گئی. تو اب ان کے کفن دفن کا جو انتظام ہے، مطلب پبلک کے پیسوں سے، میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ اپنی طرف سے ڈونیشن دینے کو تیار ہوں. اگر اس نیب کا کفن دفن کر کے اس کو کہیں اس کے مردے کو کہیں دفنا دیا جائے تو میں ڈونیشن دینے کو تیار ہوں. مجھے ایسے ہزاروں لوگ یقیناً اور بھی ہوں گے اس ملک میں جو اس نیب کو دفنا دیں صبح، اور دفنا دیں یا اس کی چتا جلا دیں یا اس کو پانی میں پھینک دیں، سب کچھ کریں اس نیب کے ادارے کو جس کو آج جس کا انتقال کی خبر سنا دی، خوشخبری سنائی عدالت نے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے کل. دوسری بات، یا تو یہ کمیشن بنا دیں اور کمیشن کے اندر وہی ادارے دے دیے جائیں جو تمام ناکام ہو گئے ہیں. یعنی وہ کمیشن بنا کے ایک جج یا 2 جج صاحبان کے اندر وہی ادارے دیے جائیں جو ناکام ہو گئے ہیں. ایف آئی اے ہمارے پر پریشر ہے، ایف بی آر چمچوں کو بٹھا دیا وہاں پہ لا کے جو کاغذات جعلی تیار کرتے رہے، نیب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے مجھے ہٹانے کا. حق ہٹانے کا کیا، گرفتار کر کے ہتکڑیاں لگانے کے اندر اٹک جیل میں الٹا ٹانگنے کا حق ہے عدالت کے پاس. وہ تو عدالت بہت آرام سے چل رہی ہے اس وقت.
اور ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن آج اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں, اٹارنی جنرل کو کئی دفعہ عدالت نے یہ بات یاد دلائی کہ آپ ریاست کے وکیل ہیں, آپ حکومت کے, اور لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر وہی انتہائی محترم ہے اشتر صاف علی صاحب, لیکن وہ بہرحال ظاہر ہے کہ ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ ہے, انہوں نے ان کو بچانا ہے تو بچانا ہے انہوں نے, لیکن وہ ایک ہارا ہوا کیس لڑ رہے تھے وہ. تو انہوں نے آخر میں کہا کہ جی وزیر اعظم, جملے سنیں, وزیر اعظم جو ہیں وہ سزا یافتہ نہیں ہیں اس لیے آپ نہل نہیں کر سکتے. یعنی عدالت میں انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ نہیں, یوسف رضا گیلانی تو سزا یافتہ تھے, یعنی پہلے عدالت نے کہہ دیا تھا نا 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائے وہ جو توہین عدالت, اور اس کے بعد نہل ہوئے تھے ایسے ہی نا. تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم چونکہ سزا یافتہ نہیں ہے اس لیے آپ نہل نہیں قرار دے سکتے. اب یعنی حالات دیکھیں کہ یہ حالات یعنی کیس کہاں پہ لڑا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر جو آنریبل جج ہیں انہوں نے آگے سے کہا کہ عدالت ڈیکلریشن بھی دے سکتی ہے, یعنی ایک اعلامیہ یا ایک فیصلہ دے سکتی ہے, اور اس کے بعد قانون حرکت میں آئے گا اور نہلیت کی طرف چلا جائے گا معاملہ. یعنی یہاں پر آج مقدمہ ختم ہوا. میں آپ یقین اچھا تو یہ تو ہو گیا نا کمیشن, ایک آپشن ہے کمیشن اور ایک آپشن ہے نااہلیت. اچھا اگر کمیشن, وزیر اعظم کو ان کی لیگل ٹیم نے کیا بتایا ہے, یہ بتایا ہے کہ سر اگر کمیشن بھی بنتا ہے تو ایک مختصر مدت کے لیے ہوگا, اور وہ ہوگا اتمام حجت, یعنی کہ چلیں ایک طرح, اور لیکن وہ تیزی کے ساتھ پھر نااہلیت کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی ایسا اب رستہ نہیں ہے کہ جس کے بعد, اور یہ نہیں ہوتا نا کہ ججوں کو جج صاحبان کہیں کہ کمیشن بن رہا ہے, نہیں, وزیر اعظم کو نااہل کرنا کوئی ایک بڑا فیصلہ ہے, تو یہ 10 دن یا ہفتہ یا 5 دن, اور اس دوران یعنی 30 دن کر دیں, 40 دن, اور اس دوران آپ جو ہیں وہ جج جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی کہا جائے کہ آپ فیصلہ یہ کر کے اور سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں. اور اس دوران یہ آپریشن رد فساد جو ہے جس میں فسادی عناصر سارے اشرافیہ, سہولت کار, یہ سارے, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آج اجلاس کتنے ہوئے ہیں. یعنی آج ایک چودھری نثار صاحب کے زیر تمام اجلاس ہوا ہے رینجرز کی پاور کا, جس میں رینجرز کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے جو کراچی میں, وہ بالکل نہیں دیے گئے وہ اختیارات, وہ بالکل ہی کہا گیا کہ ایپیکس کمیٹی وہی ڈرامہ, وہی قصہ ڈرامہ پنجاب حکومت کرے گی, وہی چیخیں نکلیں گی, چھاپے پڑیں گے وہی, لیکن یہ لمبا نہیں ہوگا, یہ چھوٹی مدت کا ہوگا. یہ مطلب چھوٹی مدت کا اس لیے ہوگا کہ یہاں ایک آدھی پکڑا گیا نا, ایک آدھی کو منظور کاکا پنجاب سے پکڑا گیا یا ادھر سے LD چھاپا پڑ گیا, تو ان کی چیخیں سے نکل کے انہوں نے بالکل ہی زبردست ہو جانا فوری طور پہ. تو آپریشن اسی طرح جائے گا, بالکل سندھ سے زیادہ سخت نہیں, انٹیریئر سندھ میں بھی. اچھا یہاں چودھری نثار کا اجلاس ہو رہا ہے, ادھر سے آرمی چیف نے اعلان کر دیا, ادھر سے ایک مراد علی شاہ صاحب نے بھی اجلاس کیا ہے کہ ہم سندھ کے اندر آپریشن کریں گے. یعنی حالات ایسے آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے کہ مطلب رحم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے اس ملک پہ, خدا کا شکر ہے کہ آگے معاملات جا رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں. یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اندرون سندھ میں آپریشن ہوگا, ٹھیک ہے, جہاں پر بچوں, عورتوں اور بے گناہ شہید مردوں کی لاشوں کو جانور کھا رہے تھے 4 روز پہلے, اس لیے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی. یعنی سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب بار بار تشریف لے کے جاتے ہیں, یا تو بلاول ہاؤس, یا بلاول ہاؤس آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, یا وہ سب چلے جاتے ہیں ڈاکٹر عاصم کے بعد. یعنی یہ حالات ہیں کہ وہ ابھی تک 7 شریف نہیں گئے, اور وہ یہ کہ پورے ملک میں کریں گے. اور ساتھ ہی ایک یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان سب کے اوپر کتنی نظر ہے. میں دوبارہ آپریشن پہ آتا ہوں مرکز میں, میں صرف یہ بات آپ کو بتاؤں کہ ایک خوفناک بات کہ ایک سابق وزیر ہیں جو ملک سے باہر ہیں جی سندھ کے, ان کو ان کی قیادت کی طرف سے رستے سے ہٹائے جانے کی ایک ٹیلی فون کال ٹریس ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں, وہ دبئی میں ہے یا لندن میں ہوں گے. یعنی حالات یہ ہیں کہ جس نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, جو وٹنس بن سکتا ہے, ان حالات میں بھی اس کو ہٹا دو. یعنی پیادے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو بھی ہٹا دو. وہ ایک کال ٹریس ہوئی ہے, اسلام آباد کی وزارت خارجہ نے وہ پریزنٹ کی ہے اعلی حکام کو, کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں سندھ میں, ان کو اپنی ہی پارٹیوں کی طرف سے مارے جانے کا خطرہ ہے. جی اچھا, اب یہ تو حالات ہیں جن حالات میں فوج نے خود اور حکمراں اس سے ٹوٹل لا تعلق, کیبنٹ اس سے ٹوٹل آؤٹ, کون سی فوجی ڈالتے ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا مطلب وہ مکمل کہتے ہیں مکمل irrelevant. اس سے بڑی کمپلسو انٹروینشن
نہیں ہو سکتی تھی کہ دہشت کے واقعات کے بعد سفارتی محاذ پہ وزیر اعظم نے کچھ نہیں کیا. مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں کچھ کیا. پارٹی نہیں کال کی, میں نہیں جانتا کیوں نہیں کی. وزیر اعظم کیوں سرنڈر کر گئے. میرا یہ خیال تھا کہ شاید وہ ایک دفعہ وہ دل کی بات کھلے گی, کہیں بات کریں گے, کچھ کریں گے, مطلب وہ سرنڈر کر گئے. جی ٹھیک ہے, ترکی چلے گئے کہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہوگا فیصلہ ہونا ہے. تو ان کو آج کہا ہے, ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اگینسٹ آ سکتا ہے فیصلہ. میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی احتجاج کو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی مصیبت آ رہی ہو تو یا تو آپ اس کو فیس کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ دبک جاؤ, غائب ہو جاؤ, غڑپ ہو جاؤ. تو یہ غڑپ ہونے والی پالیسی میرے خیال سے مزید نقصان دہ ہوگی اس جمہوری سیٹ اپ کے لیے. ان کو غڑپ نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت سب کو, لیکن سب غڑپ ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے آ کر مین پہ ڈسکشن کریں گے اور سندھ میں بھی ایک اجلاس ہوا, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو اب اندازہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے اور کہ آپریشن رد الفساد, آپریشن ضرب عزم کا تسلسل ہے. تسلسل نہیں ہے, اس سے زیادہ خطرناک اور بڑے لیول پہ ہے. یعنی آپریشن ضرب عزم میں اور نیشنل ایکشن پلان میں جن لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وہ اس میں مکمل طور پہ ایلیمینیٹ, مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے. یعنی وہ رکاوٹیں چونکہ شناخت ہو چکی ہیں اور بار بار سابق عسکری قیادت نشاندہی کرتی رہی ہے, تو اس کی غالباً بسم اللہ ہی وہیں سے ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا 3 اس میں یہ تھا کہ 20 میں سے 17 باتیں نہیں مانی گئیں. تو یہ 17 باتیں ہی اصل میں جو ہے, اور مزید سخت انداز میں, کیونکہ اس کو یہ جب یہ جائے گا تو بہت کی چیخیں نکلیں گی. سہولت کار, پناہ دینے والے, کسی نے خارجہ محاذ سنبھالا ہوا تھا, کسی نے سفارتی محاذ پہ گڑبڑ, وہ سارے اس میں جو ہے نا وہ زد میں آ جائیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر دوبارہ پتہ چلا کہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اور وہیں نہ وہ بھی چلے گا, وہ حصے بھی چلیں گے جو پرانے ہیں غالباً نیشنل ایکشن پلان کے, باقی حصے بھی چلیں گے. اور مزید یعنی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں اور معاشی دہشت گردوں کے لیے مزید خطرناک ہوگا, مزید تکلیف دہ ہوگا. وہ جتنا چیخیں گے, جتنا پریشان ہوں گے عوام, اتنا ہی خوش ہوں گے اور اتنی ہی میرا خیال ہے کہ سکون ہوگا عوام میں. لیکن اس میں ایک بات جو ہے, دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ خلاف فیصلہ آنے کی توقع ہے اور بتایا گیا وزیر اعظم. اچھا اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ عدالت براہ راست, کیونکہ وہ انہوں نے جب پوچھا آج اٹارنی جنرل نے کہ آپ سزا نااہل قرار نہیں دے سکتے, تو عدالت 62-63 میں جو غلط بیانی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ نااہل بھی قرار دے سکتی ہے. اور انہوں نے وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر خیر بھی آیا. جب ذکر خیر آیا تو انہوں نے کہا جی ان کو سزا دی گئی تھی. تو آگے سے ان کا جواب یہ تھا, جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ تو سزا یافتہ تھے, پچھلے نااہل ہوئے تھے. تو عدالت نے پھر کہا کہ ہم ایک سزا دے کر بھی نااہلیت کی طرف جا سکتے, قانون اپنا راستہ خود لیتا ہے. تو وہاں پر ایک طرح سے ان کو خاموش کرا دیا گیا. دوسرا یہ آپشنز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, یعنی دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ایک کمیشن, لیکن اس کمیشن میں پھر یہ سوال فوری طور پر اٹھے گا کہ اس کمیشن میں کون سے ادارے ہوں گے. یعنی وہ نیب جو کہ انتقال کر گیا کل, وہ FIA جو یہ کام نہیں کر سکی جن کا کام تھا, وہ FBR جس کو, یعنی وہ کمیشن کیسے ہوگا. اور آلریڈی ایک ڈان لیز کا کمیشن پڑا ہوا ہے کسی الماری کے اندر جس کا لوگ وہ تاریخوں پہ تاریخیں مانگے جا رہا ہے, جن کو نہیں ملی تاریخیں, اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ رہی, کیونکہ اس کی رپورٹ جیسے آئے گی تو اس کی عام شخصیات کی گرفتاری ہوں گی اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت. تو وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے. لیکن بات یہ ساری کہ اس نے اس معاملے کو اب بالکل, یعنی آپ سمجھ لیں وہ ڈی ڈے جسے کہتے ہیں نا, فیصلے کی گھڑی, وہ ڈی ڈے ہے کل. اچھا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن کے لیے محفوظ ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارٹ آرڈر عدالت فوراً سنا دے اور تفصیلی جو ہے وہ اس کے بعد میں آئے اور شارٹ آرڈر فوراً آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت باقاعدہ یہ کہے کہ ہم اس کو اس دن اس وقت, یعنی وہ مثال ہے, یعنی آپشنز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں یقیناً. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم شارٹ آرڈر کل ہی دے دیں, وہ مختصر آرڈر, اور اس کے بعد وہ کہیں کہ 2 دن کے بعد تفصیلی فیصلہ آ گیا.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے کہ پرسوں یا کل یا کوئی ایک تاریخ طے کرے کہ اس دن ہم فیصلہ سنائیں گے، اور اس دن پھر سارے کے سارے اوپن عدالت کے اندر عدالت کا فیصلہ سنائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے جی۔ اور کمیشن جو ہے وہ کمیشن اگر عدالت بناتی ہے تو یقیناً عدالت کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ تمام ادارے جو ناکام ہو گئے ہیں ان سے کیسے کام کروانا ہے جی، اور عدالت خود کہہ چکی ہے کہ فیل ہو چکے ہیں، عدالت نے خود ہی ان کو ناکام کہا ہے نا۔ دیکھیں اب نیب کو عدالت کیسے کہے گی، یعنی وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی سیشن کورٹ میں آج میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح سے کیس لڑا ہے، اور مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے وکیل جو یہ جو نواز شریف صاحب کے ہیں، یہ غالباً عمران خان جو ہیں پیسے ادھر سے لے رہے تھے، کیس عمران خان کا لڑ رہے تھے اور سراج الحق صاحب کا اور شیخ رشید۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سارے پیسے ادھر کے کھا گئے، کیس ادھر کا لڑا ہے، انہوں نے مکمل پھنسوا دی ہے۔ یعنی قطری خط کے علاوہ ایک چیز نہیں نکلی، ایک کاغذ تو ہوتا نا جس کی بحث ہوتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کیا کہے گی کمیشن سے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں۔ تحقیقات کیا کریں؟ تحقیقات تو کل چیئرمین نیب فائل لے کر آیا تھا، تحقیقات تو اس میں ساری پڑی ہوئی ہیں، رحمان ملک صاحب کی جو کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے اور منی ٹریل ہے وہ تو اس میں پڑا ہوا، وہ فائل ہے، وہ تو 5 منٹ میں جا کے وہ کہیں گے اٹھا کے لے آؤ، سارا ثبوت تو ادھر ہے۔ یعنی اگر قطری خاتے کہانی ہے بقول عدالت کے تو پھر منی ٹریل وہ فائل ہے، دیکھیں نا منی ٹریل تو وہ فائل ہے، تو اس میں تو کوئی لمبی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا سارا کہ عدالت کس حد تک جاتی ہے، اور عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہم جا سکتے ہیں، یعنی انصاف کے لیے 184 تک جا سکتے ہیں۔ کلین چٹ کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہے، جو میں نے کہا نا ان کی لیگل ٹیم نے بتا دیا ہے اور ان کے لوگوں نے کہ کلین چٹ آپ کو نہیں ملے گی، اسی لیے سعد رفیق صاحب نے باہر آ کے کہا کہ ہم اس کو عوام کی عدالت میں لڑیں گے۔ اچھا اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ کہ پینما، اور ایک چیز ہے یہ ملک کے اندر دہشت گردی جس کے اوپر فوج کا یہ پینما سے اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ ہے، یہ الگ ایک دکھ بھری کہانی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دکھی پریم نگری ادھر پینما وزیر اعظم ہاؤس، اور اس کے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ ختم نہیں ہوتا قصہ، اس میں سراج الحق صاحب کی پیٹیشن بڑی سب سے زبردست پیٹیشن جو ہے نا عمران خان کی دہائی، سراج الحق صاحب کی سب سے زبردست پیٹیشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ جن کا نام آیا، تمام کے تمام لوگ جن کا نام آیا وہ 500-600 جو آف شور کمپنیاں تھی پینما ان سب کے خلاف، اور اس کے وہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پھر جو مسلم لیگ نواز ہے وہ کہے گی کہ قرضہ معافی، اور اچھا ہے میں اس کو فیور کرتا ہوں، عام شہری فیور کرتا ہے کہ قرضہ معافی والے بھی جائیں سارے ایک ہی دفعہ میں، سب دھل جائیں، سب کی دھلائی ہو جائے ایک ہی دفعہ میں، اور وہ دھلائی ہو جائے آپریشن رد فساد کے اندر ہی۔ میں تو چاہتا ہوں یہ رد فساد، یہ فسادی ہے نا سارے، دیکھیں عدالت جو ہے، یعنی یہ بحث کر رہے تھے فوجی عدالتیں بنے گی نہیں بنے گی، یہ اب یہ انہی کے بارے میں تو یہی تو فساد ہے، دیکھیں نا فسادی یہی تو ہیں جو، اور دیکھیں نا یہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کے تو مجھے اور میں یقین ہو گیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، دیکھیں کتنی گہری بات ہے، بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو کہتے ہیں ہم سنوارنے والے ہیں، ان سے کہتے ہیں فساد نہ کرو، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو ترقی لائیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، فلان، ہم تو یہ، تو یہ رد فساد، یہ فسادی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ادھر سے یہ پینما اپنے حتمی مراحل پہ جیسی پہنچے گا، ادھر سے یہ آپریشن رد فساد جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اور مزید آپریشن دھبڑدوز کو ملٹیپلائی کر دیں آپ 10 سے یا 5 سے یا 8 سے، ڈیسائیڈڈ، وہ اس میں اب وہ ساری چلاکیاں والاکیاں ختم ہو گئیں، ایپیکس کمیٹی بیٹھے گی تو نام اندر سے لیک ہوں گے تو اس کو ایئرپورٹ پہ وہ بھگا دیا جائے گا، وہ ختم، سارا ختم، وہ نہیں، اور ادھر سے وہ پنجاب حکومت خط لکھے گی، وہ پرمیشن دیں گے، وہ یہ کہ اب یعنی حالات ایسے آ گئے ہیں کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے اندرون سندھ ہم کریں گے، ان سے کوئی پوچھ رہا ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے؟ سندھ میں زمینوں کے چھاپے پڑنے لگے ہیں، وہ پورے جو حیدرآباد سے شروع ہوتا ہے ٹول پلازا، اور سندھ میں ایک منٹ کراچی کا کمپلیٹ ہوا ابھی تو کراچی کا کلفٹن ایریا سارا رہتا ہے نا، یہ تو ابھی تو اس طرف ہوا، اور ادھر بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ تو پورا یہ علاقہ رہتا ہے نا اشرفیہ والا، یہ پورا یہ جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کراچی کے پل کے اس طرف، کلفٹن کے پل کے اس طرف ہوا کچھ، اور اس طرف تو پورا رہتا ہے، تو ادھر جھاڑو پھرے گا سارا ایسے کر کے، کافی لارج سکیل آپریشن، ہاں، اور اس میں کوئی میں نے خیال کہ اس میں دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں کیا بات ہے، اس میں رینجرز ایک حصہ ہے اس کا، یہ فوج، اس میں فوج آیا ہے، یہ فوج، یعنی آپ اگر پریس سٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپریشن رد فساد میں نیوی، ایئر فورس اور بری افواج اس میں شرکت کریں گی،
اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے کسی اور ملک سے تو لڑنے نہیں جا رہے نا، لیکن آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل اندرونی اور بیرونی خطرات اس طرح آپس میں جڑ گئے، جو میں کہہ رہا تھا 4th اور 5th جنریشن وارفیئر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ دوست ہے، دشمن ہے، آگے ہے، پیچھے کیا ہے، اور لانچیں اور پانی استعمال ہوتا رہے نا، سمندر استعمال ہوتے رہے پیسہ لے جانے کے لیے، تو نیوی ایئر فورس جیسے ہو اس کو دبڑ دو، اس کو بالکل ختم اور تیزی کے ساتھ ہوگا۔ اور روزانہ کی بنیادوں پہ آپ کے پاس خبریں آ رہی ہوں گی کہ پنجاب میں گرفتاریاں اور سندھ میں گرفتاریاں۔ اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو، جو تجربہ فیل ہو گیا نا، جو یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ غلطی کریں آپ، ایک کریں دوسری کریں تو نئی دوسری والی نئی غلطی کریں، پرانی غلطی کو نہ دہرائیں۔ وہ پرانی غلطی یہ تھی کہ ایپیکس کمیٹیاں بننی تھیں، تو اب جو نئی کام ہوگا اس میں وہ ایپیکس کمیٹیاں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا، یہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پلان اے بی سی، یہ میں خود، یہ میری اپنی تھیوری ہے۔ پلان اے اگر ناکام ہو جائے تو آپ پلان بی پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور پلان بی اگر ناکام ہو جائے تو پلان سی پہ چلے جائیں، اور پلان سی یہ ہوتا ہے کہ جس نے پلان اے اور بی بنایا اسے گولی مار دو کیونکہ اس نے ایسے حالات تک لے کر آ گیا ہے کہ آپ کو پلان سی پہ جانا پڑا ہے، تو پہلے اس کو گولی مارو جس نے اے اور بی میں مروایا اور سی پر لایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پلان اے اور بی بناؤ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کسی قسم کی، گرفتاریاں اندر باہر آگے پیچھے تیزی کے ساتھ، کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا فوجی ڈالتے ہیں آپ دیں نہ دیں، اور یہ مکمل طور پہ irrelevant ہو چکے ہیں۔ دیکھیں بات، اور یہ ریلیونٹ کیوں ہے اس کی وجہ سنیں آپ، بڑی سیاسی جماعتوں کی جائیداد اور ان کے اراکین کی جائیدادیں اور ان کی فہرستیں جب آئیں گی، جو کہ آنے والی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کچھ اس پروگرام میں بھی آتی رہیں گی یقیناً، کیونکہ زبردست تو تھوڑا بہت ہمارا بھی اس میں رول ہے 2-2.5 سال سے، جب وہ لسٹیں اور نام آنے شروع ہوں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، آسٹریلیا سے لے کے ملیشیا تک، یعنی جوئے خانے خریدے ہوئے ہیں، یعنی منی لانڈری جوئے خانوں میں ہوتی ہے، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لاس ویگس کے جوئے خانے، یعنی وہاں تک شیئرز لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ جائے اس میں گھوم گھام کے، اور لانڈروں کے آج ہم کہیں گے ہم نے جوئے سے پیسہ کھیلا ہے، جوئے سے جیتا پیسہ، یعنی اس میسیو لیول پہ دنیا بھر میں پاکستان کی اشرافی اور بدماشیوں نے لوٹا ہے پیسہ، اور وہ ایک ایک اسپاٹ کہتے ہیں نا، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ 1 گھنٹے میں وہ جو جیسے آصف حسین صاحب نے کل کہا تھا نا کہ کون آدمی کہاں موجود ہے 1 گھنٹے پتہ چل جاتا ہے، تو یہ ایک ایک تیاری ہے، لسٹیں ہیں، بریفنگز دی جا چکی ہیں، تیاری ہوں، سب کچھ کرا کے، اور پھر یہ اعلان ہو گیا ہے آپریشن رد فساد کا۔ نہ آپ کی پارلیمنٹ کی کوئی ریلیونس رہی ہے، پارلیمنٹ کے لوگ پکڑے جانے ہیں نا، الیکٹڈ بھی پکڑے جانے، بیوروکریٹس بھی پکڑے جانے، تو اب وہ کیا ایپیکس کمیٹی مشورہ دے گی، اپنی مدد کے لیے بلائے گی، وہ قصہ سارا آج میرا خیال ہے، اس سے پہلے کہ مزید چوچاں کرتے 2-3 دن اور یہ شور مچاتے کہ پنجاب کی رینجر فلانا، انہوں نے پہلے اعلان کر کے ان کی ساری ایپیکس کمیٹیاں، ان کے اعلان سب ڈاکٹر صاحب اب ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہو گیا، اور یہ شروع کہاں سے ہوگا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ آپریشن رد فساد کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جی بالکل، بریک سے آ کر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور جو کورٹ کے باہر آج نون لیگ کے رہنماؤں اور صحافیوں کے بیچ جو بدمزگی ہوئی اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کورٹ کے باہر نون لیگ کے رہنماؤں اور صحافیوں میں جو بدمزگی ہوئی اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کمیشن بھی بنا سکتی ہے اور نااہل قرار بھی دے سکتی ہے، تو کمیشن بنانے میں اور نااہل کرنے میں فرق کیا ہے؟ اگر تو نااہل کرتی ہے نا عدالت، تو وزیر اعظم کے ہاتھ سے وہ اختیار چلا جائے گا جس کے تحت وہ نگراں سیٹ اپ لا کے جلد الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں۔ وہ اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں مسلم لیگ کی جو پارلیمانی جماعت ہے اس کو بیٹھنا ہوگا فوری طور پہ اور ایک نیا لیڈر چننا ہوگا، ٹھیک ہے، جو لیڈر نہیں چلا سکے گا پارلیمنٹ کو، یہ میں آپ کو ایک اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ اس سے نہیں سنبھلے گا، جس کو مرضی لائیں۔ میاں صاحب کی جو نااہلیت والا معاملہ ہے، وہ نااہلیت کی صورت یہ پارلیمنٹ کا ڈھانچہ گر جائے گا، کسی اور کو دیکھیں نا، وہ حمزہ کو تو نہیں لے کر آئیں گے، وہ اسحاق ڈار اسی میں نااہلیت کے ساتھ ہی اسحاق ڈار بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، انہی کا تو ایفیڈیوٹ اور سارا انہی کا، وہ بھی زبردست ہوں گے پیچھے۔ تو وہ کمیشن اگر بنتا ہے نا،
کمیشن بھی جائے گا نااہلیت کی طرف، جو وزیر اعظم کو بریفنگ کی گئی اور جو پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ کمیشن بھی نااہلیت کی طرف ہی جائے گا، لیکن وہ درمیان میں وہ کہتے ہیں نا سگنل، میں کہتا ہوں نا ہمیشہ سگنلنگ ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ اشارے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں، آپ یہ کر دیں، پہلے سے تاریخ میں ہمیشہ حکمرانوں کو اشارے دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہوگا کہ جس کے تحت غالباً وزیر اعظم یہ چاہیں گے، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کی قیادت اور باقی سیاسی جماعتوں کی قیادتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کے کریں نہ کریں، ٹھیک ہے نا، میں 3 حروف بھیجتا ہوں جو جٹائے ان باتوں کو۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو پھر موقع ہوگا اس بات کا کہ وزیر اعظم اپنی جگہ پہ موجود رہ کے، کمیشن کام کر رہا ہے، وہ ہفتہ تیزی کے ساتھ وزیر اعظم خورشید شاہ کے ساتھ مل کے جلد الیکشن اناؤنس کر دیں۔ لیکن پھر مصیبت اس میں ایک اور آ رہی ہے، بحث یہ چھڑ رہی ہے کہ مردم شماری نہیں ہوئی۔ جی بالکل، مردم میں ہونی ہے، مردم شماری نہیں ہوئی، اور بلوچستان کے اندر ان کے کئی سابق وزرائے اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے بھائی جو ہیں اسرار اللہ زیری، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ مردم شماری نہیں ہو سکتی موجودہ حالات میں، کیونکہ محمود خان اچھل کہہ رہے ہیں کہ افغان جتنے ہیں، افغانوں کو بھی، جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی بلوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچھل کا کہنا ہے کہ افغانوں کو بھی ووٹ ڈالیں تو ہم مردم شماری کے لیے مناسب نہیں ہے یہ حالات۔ اور دوسری بات یہ، ایک تو مردم شماری نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، اور ساتھ ہی یہ دھبردوز شروع ہو گیا رد فساد جو ہے، تو اس میں آدھے سے زیادہ اندر پڑے ہوں گے، تو کیئر ٹیکر، تو اب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پریشانی ہے، کوئی پریشانی سی کوئی بے چینی ہے کہ کیئر ٹیکر اناؤنس کر کے جلد الیکشنز کا اعلان کریں، احتجاج کریں، تو رد فساد شروع ہو گیا ہے، اس میں لوگوں نے پکڑے جانے پر اعلان کیا، میں صبح لے کر آؤں گا جی 5000 آدمی، رات کو وہ اس میں سے آدھے اٹھ گئے، یہ سہولت کار ہے، دیکھیں نا یہ تو سہولت کار ہیں سارے کے سارے، ان میں سے تو آدھے تو ویسے ہی، یعنی کہ وہ ان کو تو ویسے ہی جیلوں میں پڑا ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک کنفیوژن انتہا کو ہے، اتحادیوں نے، وزراء نے، باقی لوگوں نے، کئی مشیران نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی بند کر دی ہے، جو بی اور سی لیول پہ جو لیڈرشپ ہے وہ پریشان ہے کہ ہمارے اوپر کون ہے، وہ سب غائب ہو گئے ہیں اچانک، ادھر ادھر، کوئی ادھر گیا ہے، کوئی ادھر گیا ہے، وہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی ادھر، سب غائب ہو گئے ہیں۔ نیچے جو ہیں بیچارے، یعنی پی آئی ڈی میں جو چہرے نمودار ہوتے ہیں، وہ تو امید آس سے لگائے بیٹھ گئے نا، وہ تو آس میں ہی رہ گئے، مطلب دیکھیں نا، وہ تو امید میں ہی رہ گئے، اور وہ تو بیٹھے رہ گئے، روز آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، بیٹھے ہی رہ گئے، اور یہ رد فساد شروع ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور مقدمے کا فیصلہ آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، وہ پھر کل پھر کس کو، عمران خان کو تو نہیں کوسیں گے نا، اب تو عدالت فیصلہ دے دی ہے، سڑکوں پہ نکلیں، کیا کریں؟ تو وہ بیٹھے رہ گئے انتظار میں، یہاں وقت نکل گیا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیاست، یہ کوئی نہیں کہہ، تاریخ جب لکھی جائے گی تو کیا کوئی یہ بات کہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نیشنل الیکشن پلان جب بنا تھا تو ملک کے سارے بڑے سیاسی دماغ بیٹھے تھے ایک جگہ، سیاسی جماعتوں سب بیٹھے تھے، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو اپروو کیا تھا، پھر انہوں نے خود اس کو ناکام بنایا، پھر جب ان کے نام اس میں بیچ میں آئے اپنے لوگوں کے، تو انہوں نے کس طرح روڑے اٹکائے بیچ میں، جب ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ان کے نام آئیں گے، جب ان کی منی لانڈرنگ باہر آئے گی، جب یہ باہر آئے گا کہ یہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ کشمیر کا معاملہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو دبانے کے ذمہ دار ہیں، یہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ یہاں خراب کرتے ہیں اور باہر جا کے چورن بیچتے ہیں کہ ہمیں لے کر آؤ پاور میں، ہم ٹھیک کریں گے، یہ پہلے خراب کرواتے ہیں، یہ فسادی ہیں، اسی لیے رد فساد، اور کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن شریف کی آیت کہہ رہی ہے کہ فساد کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنواریں گے، اور لیکن فسادی ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دو، یعنی کون سی فوج ڈالتے؟ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ فسادیوں کے بارے میں یہ سزا۔ بات یہ ہے کہ اب ان کا آ گیا ہے یوم حساب، ایک اس میں مسئلہ خراب ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فوج نے تو کام شروع کر دیا، اب سویلین اگر ان پہ ہاتھ پڑے گا، اور جو دہشت گرد ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں سارا تماشا، پورے ملک میں پھر الرٹس ہیں، دیکھیں نا، نیکٹا ویکٹا یہ وہ کچھ نہیں بنایا انہوں نے، کچھ بھی کچھ چونی کام نہیں ہوا، اب اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے الرٹس اپنی جگہ جاری ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، حکومت آپ کی
بھاگ گئی ہے ٹھیک ہے. پارلیمنٹ آپ کی مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے. کل کوئی اجلاس ہو رہا ہے آل پارٹیز کانفرنس ایک ہونی ہے. ہاں پتہ نہیں وہ ساری دبردوس نہ ہو جائیں جی. اسی کی رد فضاد کی زد میں مجھے دیکھیں نا وہ لیکن کوئی اہم فیصلے سامنے نہیں آ رہے. بہت دیر کر دیتا ہوں میں. یعنی اب کل کیا کرے گی آل پارٹی کانفرنس؟ رد فساد شروع ہو گیا. اور رد فساد سے نام بھی بڑا خوبصورت ہے, رد فساد, فسادی. اس میں سوچ رہے تھے ان کو کیا نام دیا جائے, فسادی, فساد ہے یہ ٹھیک ہے نا. کچھ کسی جماعت میں گھسا ہوا ہے, کئی گھسے ہوئے ہیں, کوئی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے, باہر کی فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہے, ادھر افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر. تو ان سارے کے سارے فسادیوں کو میرا خیال ہے پکڑ کے, ایک تو یہ کہ انشاءاللہ کل عدالت انصاف کرے گی, کلین چٹ بھی دے دے تو بھی منظور, کلین چٹ دے, لیکن وزیر اعظم کو جو بریفنگز دی گئیں وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور بھرپور دعائیں رد فساد کی کامیابی کے لیے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.